اس عظیم واقعہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے تفکرات میں، اپنی فکر کی دنیا میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا وادی مینا کی طرف لے چلیں۔ وادی مینا بار بار ہر سال تاریخ کو دہراتی ہے، عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ آج سے 2000 سے بھی زائد برس قبل اللہ کے ایک خلیل نے، ایک گہرے دوست نے، جن کو رب کائنات نے کئی آزمائشوں میں گرفتار کیا اور کئی طرح سے آزمایا، اور ہر آزمائش میں اللہ کا خلیل کھڑا اتر رہا ہے، اپنے آپ کو اس آزمائش میں مکمل کر رہا ہے، یہاں تک کہ خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اپنے ابراہیم کو ہر زاویے سے آزمایا تو ہم نے اسے ہر آزمائش میں کھڑا پایا، ہر آزمائش سے گزرتے رہے، اپنا وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اپنے خاندانی گھروں کو چھوڑا، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے آپ کوچ کرتے گئے، دین کی تبلیغ کے لیے خود کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ ہر آزمائش سے گزرنے کے بعد آپ کا نکاح حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوتا ہے، لیکن نکاح کے بعد آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں۔ حضرت سارہ سے اللہ نے آپ کو کوئی اولاد اس وقت تک عطا نہیں کی۔ باختلاف روایت آپ کی عمر 83 برس کی ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ آپ کی عمر 99 برس کی ہوئی اور آپ صاحب اولاد نہیں ہوئی۔ آپ جب کسی گھر میں بچوں کی آواز سنتے، بچوں کی پکار سنتے، بچوں کا چہچہانا سنتے، بچوں کی آوازاری سنتے تو آپ کا دل تڑپ جاتا، کاش میرے گھر میں بھی کوئی میری اولاد ہوتی، کوئی میرا بیٹا ہوتا۔ اتنی آزمائشوں کے بعد خاندان نے ساتھ چھوڑا، وطن کے لوگوں نے ساتھ چھوڑا، کوئی تو ہو جو ساتھ میں بیٹھنے والا، کوئی تو ہو جو مجھے گھاس بنا رہا، میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ آپ رات میں روتے رہتے، اللہ سے سوال کرتے اور مانگتے رہتے، یہاں تک کہ بڑی دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد، سماجتوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل کا معنی ہی ہوتا ہے بڑی دعاؤں کے بعد ملنے والا، بڑی آرزوؤں کے بعد ملنے والا، بڑی تمناؤں کے بعد حاصل ہونے والا۔ جو شے تمناؤں کے بعد، جستجو کے بعد، آرزوؤں کے بعد اور رات بھر گریہ وزاری کرنے کے بعد جو شے ملتی ہے اسے اسماعیل کہتے ہیں۔ پروان چڑھتے رہے، جب گود میں آئے تو اللہ رب کریم نے آپ کو حکم دیا، اے میرے ابراہیم، میرے خلیل، مجھ سے پیار کرتے ہو؟ ہاں پیار کرتے ہیں۔ آپ کی رضا کے لیے تو خاندان چھوڑا، آپ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، آپ کی رضا کے لیے مولا اتنی آزمائشوں سے گزرا ہوں، آپ سے پیار نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، جو بیٹا اتنی دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس کی ماں سمیت تم اسے ایک ایسی وادی میں چھوڑ جاؤ جو وادی غیر زلزلہ، جہاں کھیتیاں نہیں ہوگی، جہاں کوئی آب و دانہ نہیں، بے آب و گیا میدان ہے، جہاں کوئی بھی نہ کھانے کا سامان ہے نہ پینے کا پانی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا بے آب و گیا میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی ہے اور ان سے اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا تھا، آپ نے وادی غیر زلزلہ، بے آب و گیا میدان میں جہاں کھانے اور پینے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہے، وادی مکہ میں لا کر آپ نے چھوڑا۔ بیوی نے دامن پکڑا، میرے شوہر نامدار، آپ کہاں
سے سپرد کیا. آج کے دور میں ہمارا نوجوان، ہماری قوم اور ہم لوگ، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا بھی، میری ذات اور میرے نفس کا بھی ضامن اور مالک اللہ رب کریم، میرے بچے کا بھی محافظ اللہ رب کریم، میرے خاندان کی بھی حفاظت کرنے والا سچا اللہ مالک ہے. آپ نے چھوڑ کر مصر کا سفر کیا اور زمانے گزرتے گئے. روایت کے بعد کہ حضرت ابراہیم کئی بار بیچ میں آتے رہے، اپنی اس ننھے سے اس بچے کو دیکھتے رہے، چھوٹی پیاری اس اولاد کو دیکھتے رہے. وہ بچہ بڑھتا رہا، 7 سال کی عمر کا ہوا، یہاں تک کہ جب 13 سال کی عمر کو پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام. یہاں تک کہ جب بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ باپ کا سہارا بن سکے. آپ یاد رکھیں ایک بات، وہ ہر وہ باپ اس بات کا احساس کر سکتا ہے کہ جب بیٹا نوجوان ہو، نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہو اور باپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر باپ کی تمام کاموں میں اور باپ کی تمام تر ذمہ داریوں میں بیٹا حصہ لے تو باپ اس سے بے حد پیار کرتا ہے. باپ کے دلوں میں اس کی قدر بیٹھتی ہے. جب حضرت اسماعیل باپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور باپ کے مقابل کھڑے ہو کر اس قابل ہوئے کہ باپ کی تمام تر کاموں اور ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹائیں، قدم قدم چلے، تو فرمایا جب بیٹا اپنی عمر کو پہنچا، اس عمر کو پہنچا کہ باپ کی لاٹھی بن سکے، بوڑھے باپ کا سہارا بن سکے، باپ کی ذمہ داری کو سنبھال سکے، تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اس وقت باپ کا پیار کچھ الگ ہی ہوتا ہے. باپ کے دلوں میں بیٹے کا مقام کچھ الگ ہوتا ہے. اس وقت محبت عجیب عروج پہ ہوتی ہے باپ کے دلوں کے اندر. فرمایا اے ابراہیم، تیرے دل میں بیٹے کی محبت گر کر گئی، رچ بس گئی ہے، کیونکہ بیٹا اب تیرے شانہ بشانہ ہو چکا ہے. تو فرمایا خواب میں ارشاد فرمایا، الہام کیا. اور پیغمبر کا خواب یہ صرف خواب نہیں ہوتا ہم لوگوں کی طرح، بلکہ وحی ربانی ہوا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب کریم نے خواب کے اندر وحی فرما کر، اے پیغمبر، جس بیٹے سے تم پیار کرتے ہو، بڑی دعاؤں کے بعد بھی، بڑی سماجتوں کے بعد، آرزوؤں کے بعد بھی، اس بیٹے کو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اس کی راہ میں قربان کر دو. اب آپ سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ بند کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں. ایک باپ جس نے بڑی دعاؤں کے بعد بیٹا مانگا، 99 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 83 برس کی عمر میں بیٹا ملا ہو، روایت کے اختلاف کے ساتھ ساتھ، اور ایسا بیٹا دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا کر. جب بھی کوئی باپ دعا کرے تو حضرت ابراہیم کی سنت کریمہ ہے کہ صرف یہ دعا نہ کرے اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر نہیں، بلکہ تو مجھے صالح بیٹا عطا کر، تو مجھے نیک بیٹا عطا کر. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں مستجاب تھی. اللہم رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا کر، نیک بیٹا عطا کر. تو اس کے مانگنے پر اللہ نے کیا جواب دیا، فبشرناہ بغلام حلیم. اے ابراہیم ہم تمہیں، لوگوں یاد رکھو، ہم نے اپنے ابراہیم کو ایک عقل مند بیٹے، ایک بردبار بیٹے، ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری عطا کی. اس عمر میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اب ہمیں اولاد نہیں ہو سکتی. اس عمر میں ہم نے ایک عقل مند بیٹے کی خوشخبری اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو عطا کی. اب آپ یاد رکھیں، اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا، بڑا ہوتا گیا، شانہ بشانہ باپ کے کھڑے ہونے لگا، اور اس وقت خواب آتا ہے 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کی رات کو اور 10 ذی الحجہ کی رات کو. 8 ذی الحجہ کو کہا جاتے ہیں حاجی مینا کی طرف. 8 تاریخ آئی، اپنے ہوٹلوں میں، اپنے حرم کے اندر، کعبے کے قریب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سنت مبارکہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حاجی اپنے ہوٹل کو چھوڑ کر، اپنی رہائش کو چھوڑ کر مینا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں.
وہ دن کون سا کہلاتا ہے؟ یوم الترویہ، غور کر لے کر پہلا خواب آیا 8 کی تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو. آپ سوچنے لگے اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا پایا اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اسے قربان کر دو. آپ سوچنے لگے شاید خواب ہے، پتا نہیں کیا معاملہ ہے. آپ شک میں پڑ گئے، غور و فکر کرنے لگے، کرے کہ نہیں کرے. ترویہ کا معنی آتا ہے آدمی میں غور و فکر کرنا. یوم الترویہ، غور و فکر کرنے کا دن. آپ غور و فکر کرنے لگے. رات سوئے، 8 کا دن گزرنے کے بعد 9 کی رات آئی. پھر خواب آیا، پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تمہارا رب تمہارے اس محبوب بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. تو جب 9 کو خواب آیا تو اس 9 کی رات گزری تو دن کو کہتے ہیں یوم العرفہ. عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس رات حضرت ابراہیم نے پہچان لیا. پہلی رات خواب آیا تو آپ ڈاؤٹ میں تھے، کیا کرے کہ نہیں کرے. تو یوم الترویہ. دوسری شب آئی یوم العرفہ کی شب، پہچان کی شب. آپ جان گئے کہ اللہ کو میرے بیٹے کی قربانی مقصود ہے، رب کی رضا اسی میں ہے. تو آپ یوم عرفہ اس دن حاجی مینا سے کوچ کر جاتے ہیں عرفات کی طرف، کیونکہ پہچان ہو گئی. عرفہ کا معنی پہچاننا، جان پہچان ہو گئی کہ نہیں رب جو مانگ رہا ہے وہ صحیح ہے. پھر آپ سوئے. یوم العرفہ گزرنے کے بعد 10 کی رات، دن گزرنے کے بعد یوم العرفہ گزرا اور 10 کی رات آئی. آپ سوئے، پھر خواب آیا اے ابراہیم قربانی پیش کر. اب تو شک اور اب تو پہچان اور یقین میں بدل گئی کہ نہیں اب تو واقعی ماجرا صحیح ہے. اس کے بعد جو دن آتا ہے اسے کہتے ہیں یوم النحر، قربانی کا دن. آپ یاد رکھیں یوم الترویہ، یوم العرفہ اور یوم النحر. یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، یوم العرفہ پہچان کا دن 9 ذی الحجہ اور یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحجہ. آپ عرفات سے حاجی چلتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد مینا آتے ہیں، رجم کرتے ہیں اور اس کے بعد حلق کراتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور پھر کعبہ کی طواف زیارت کے لیے کوچ کر جاتے ہیں. یہ سارے پروسیس سے گزرے گئے. بتانا کیا ہے، جب اللہ نے مانگا 3 رات خواب دے کر تو آپ اپنی بیوی شریک حیات کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا خلیل کی دعوت پہ جانا. دیکھیں جملہ کیا کہا، خلیل کی دعوت پہ جانا ہے. خلیل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ گہرے دوست کو. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ کو کہا خلیل، اے میری شریک حیات، میری ہمسفر، ہمیں اپنے بیٹے سمیت خلیل کی دعوت پہ جانا ہے، اس کو تیار کرو. بیوی نے نہلایا شہزادے، اس اعتبار سے اس زمانے کے حساب سے سوارا سجایا اور پھر اپنے شوہر نامدار کے سپرد کر دیا، حوالے کیا. آپ چلے لے کر کے کہا، آپ چلے وادی مینا کی طرف. وہ جگہ میں نے دیکھی، آج بھی وہ جگہ بطور سمبول باقی ہے جس جگہ پہ حضرت اسماعیل کو اللہ کے خلیل نے لٹایا تھا، پیشانی کے بل لٹایا تھا. آج بھی وہ جگہ باقی ہے. وادی مینا بار بار ہر سال ہزارہ برس قبل گزرے واقعات کو یاد دلاتی ہے. وادی مینا بار بار تاریخ دہراتی ہے. لے کر چلے تو شیطان آیا اور پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ماں ممتا کی دیوی ہوتی ہے، اس کو بہکا لو. ہم تو آئے تھے دنیا میں آدم کی ذات، آدم کی اولاد کو بہکانے کے لیے. یہ کیا عروج پایا ہے آدم کی آدمیت نے؟ آدم ذات نے کیا عروج پایا کہ آج اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے لگے؟ میں تو راستے سے بھٹکانے آیا تھا. تو ماں جو ممتا کی دیوی ہوتی ہے اس کے پاس گیا شیطان اور کہا واقعی آپ جانتے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر بچے کہاں لے گئے؟ کہا خلیل کی دعوت پہ لے گئے، دوست کی دعوت پہ گئے. کہا نہیں وہ تو قربانی کرنے گئے ہیں، ذبح کرنے گئے ہیں. تو کیا ماں تھی؟ ماں بھی ماں ہے، نڈر ہے، جری ہے، تسلیم و رضا کی پیکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے. کہا کہ اللہ کا حکم ہے. پہلے تو کہا کیا باپ بھی کہیں بیٹے کو قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو؟ کہا کہ نہیں یہ حکم ہے اللہ کا. تو حضرت حاجرہ نے کہا سلام اللہ علیہ، جو اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ اگر میری گود میں سینکڑوں اسماعیل دیتا تو ایک کو رب کے حکم کے مطابق میں قربان کرتے جاتا. جب شیطان نے دیکھا یہاں نہیں چلا تو بیٹے کے پاس گیا، حضرت اسماعیل کو بہکایا، وہاں بھی دال نہیں گئی.
ماجرا ہے، یہ کیا بھول بھلیا ہے؟ کیا خواب پر بھی کہیں کوئی بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ خواب تو خواب ہے، دن بھر کی جو اتھل پھتل ہوتی ہے اسی کا عکس خواب میں ہوتا ہے۔ آپ کہاں چلے ہیں؟ اتنی آرزوؤں کے بعد ملا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ شیطان ہے، تو آپ نے ایک کنکری ماری، پتھر اٹھا کر مارا، شیطان بھاگ کر دوسری طرف، پھر دوسری جگہ مارا، بھاگ کر تیسری جگہ، پھر تیسری جگہ مارا۔ یہ پتھر مارنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں شیطان روڑے اٹکا رہا، روڑے ڈال رہا ہے، تو آپ نے روڑے سے جواب دیا۔ اور اللہ کو یہ ادا حضرت ابراہیم کی اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے پتھر مارنے کو اپنی عبادت بنا دیا۔ اور ایسی عبادت کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پتھر مارنا کون سی عبادت ہے؟ پتھر پھینکنا، ڈھیلا پھینکنا، یہ کون سی عبادت ہے؟ آقا کریم نے، جان کائنات نے، جان عالم نے، رحمت للعالمین نے، احمد مجتبی نے، محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس پتھر مارنے کا اجر تمہیں قیامت میں پتا چلے کہ اللہ تمہیں کس قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پتھر مارنا بھی اللہ نے عبادت بنایا۔ پہنچے وادی مینا میں، وادی مینا گھومنے کی جگہ، دیکھنے کی جگہ، عبرت کی جگہ، اپنے آپ کو رب کی رضا اور حکم کے سامنے تیار کرنے کی جگہ ہے۔ آپ کھڑے رہیں اور اس جگہ کو دیکھتے رہیں تو کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا جب وادی مینا میں پہنچے تو باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے ایک بات کہنا ہے۔ کیا ہے بابا جان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹا خواب میں دیکھا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے خواب دیکھ رہا ہوں دن رات سے لگاتار مسلسل کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ دیکھیں نا پیغمبروں کی ایک ایک ادا میں امت کے لیے سبق ہے۔ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ جبکہ ہوتا کیا، اگر اللہ کا حکم ہے تو بیٹے سے کیوں مشورہ لینا، قربان کر دینا۔ یہاں باپ بوڑھے، یہاں پہ 1 منٹ کے لیے آپ کو روک رہا ہوں، 30 سیکنڈ کے لیے، ہر وہ باپ جو بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا کی دہلیز پر قدم رکھ چکے، آپ کی کمر جواب دینے لگی۔ اب بچہ جوان ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کے تمام تر معاملات میں اپنے بچوں سے مشورہ کریں۔ اگر وہ گھر جس گھر میں باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام کرتا ہے، ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے، ہم تو باپ ہیں، باپ تو باپ ہے، ہمیں بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت، وہ گھر تباہ ہوگا، وہ گھر برباد ہوگا۔ اگر بیٹا بالغ ہو گیا ہے اور جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا ہے تو باپ پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے گھر کے تمام تر کاموں میں اپنے بیٹوں سے مشورہ کرے، پوچھے بیٹا یہ کام کرنا ہے، تمہارا کیا مشورہ۔ لیکن باپ لوگ ترم خواہ بنے ہیں تو آج گھر کی کیا حالت ہے، سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہر انسان آزاد ہے، اس کی اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے، لیکن باپ لوگ نہیں سمجھتے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا جب کہ رب کا حکم تھا، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے تمہارا، کیا رائے ہے تمہاری، کیا سوچ ہے، تم کیا کہتے ہو۔ تو کیا بیٹا تھا، بیٹے نے جواب دیا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر فسجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا بیٹے تمہاری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا بابا آپ ذبح کر دیں، نہیں بابا جان رب کا حکم ہے اور آپ وقت کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، دیکھیے فرما بردار بیٹا مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ صرف ذبح نہیں، آپ جو چاہیں میرے ساتھ کر دیں، یعنی اگر بوٹی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں، کھال زندہ رہتے ہوئے کھال نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں۔ فسجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ یہ ذبح کیا چیز ہے، آپ میری ٹکے بوٹی کر دیں، آپ سب کچھ الگ کر دیں میرے جسم کا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ رب کریم نے کیا کہا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اسلما اسی سے اسلام ہے، اسی مادہ سے اسلام، آج لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے
اے لوگوں ناز کرو تم پہ کہ تمہیں اسلام جیسا دین اللہ نے عطا کیا. اسلام کا مطلب گردن نہادن سرنڈر کیے رہنا اللہ کے حکم کے سامنے، جھکے رہنا. باپ کی نہیں، بیٹے کی نہیں، بیوی کی نہیں چلے گی، رب کے حکم کے سامنے. دنیا کے قانون نہیں چلیں گے، رب کے حکم کے سامنے. جب انسان مومن ہو جاتا، مسلمان ہو جاتا، تو اس کی زندگی کے بالغ ہونے کے بعد تمام تر کام مولا کے حکم کے مطابق وجود میں آتے. فلما اسلما، جب وہ دونوں سرنڈر کر گئے، جھک گئے، تسلیم و رضا کے پیکر بن کر رب کے سامنے ڈھیر ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی اور جبی کے بل اسے لٹا دیا اپنے بیٹے کو. فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب بیٹے کو لٹایا، آنکھ پہ پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. الگ الگ روایت ہے. بیٹے نے کہا بابا میرے ہاتھ پاؤں کھول دے، میں تڑپوں گا نہیں، کیونکہ ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے تو کل مورخ جب لکھنے آئے گا تاریخ تو لکھے گا ابراہیم تو راضی تھے، بیٹا راضی نہیں تھا، اسی لیے زبردستی ہاتھ پاؤں باندھے گئے. تو حضرت ابراہیم نے وہ بھی کھول دیا. آپ مجھے دیکھیں گے میں تڑپوں گا نہیں، تسلیم و رضا کے پیکر. تو جو بھی واقعات ہو، صدیوں پہلے واقعات ہیں. جب چھری چلی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آواز آئی، دیکھیں نا، کوئی باس آواز دے، کوئی مالک آواز دے اپنے غلام کو، رہے تمہیں تو وفا کا حق ادا کرنا، تو اس کی کان میں یہ آواز کس قدر رس کھولے گا. اللہ کی صدا آ رہی ہے آسمان سے. وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا دی، آواز لگائی، یا ابراہیم، اے ابراہیم پیغمبر، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ تو خواب تھے، آپ نے سچ کر دکھایا. فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، بے شک ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ان ھذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، عام بات نہیں ہے. بیٹے کو قربان کرنا، آپ پورے سال جانور ذبح کر لیں، ایک سال کہہ دیا جائے بیٹے کو قربان کر لیں، جبکہ آپ کے پاس 3-4 بیٹے، ایک کو دے دو، حالت خراب ہے ہمارا، کہاں سے وہ تسلیم و رضا کے پیکر بن پائے. اللہ نے فرمایا بے شک بڑی آزمائش سے میں نے ابراہیم کو گزارا، وہ اس میں کھڑا ہوا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے اس واقعات کو چھوڑ رکھا ہے. وہ پڑھیں گے رب کے سامنے کیسے سرنڈر ہوتا ہے، انسان کیسے جھکتا ہے، اس واقعات سے وہ سبق حاصل کریں گے. سلام علی ابراہیم، انداز دیکھیں ذرا، سلام علی ابراہیم. اللہ نے، اللہ کے خلیل نے جب یہ واقعات کر دکھائے تو اللہ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ اللہ نے سلام بھیجا اسی واقعہ کے بعد. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں بآواز بلند، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم. اے ابراہیم تم پر سلام ہو، اے ابراہیم تمہارے لیے سلامتی ہو. پتہ چلا اس سے ایک بات، یہ بھی واقعہ پتہ چلا، اللہ جب پیار کرنے لگا ابراہیم کے اس واقعات پہ رب کی رحمتیں موجیں مارنے لگی تو اللہ نے سلام بھیجا، سلامتی ہو. پتہ یہ چلا کہ سلام کا بھیجنا محبت کی علامت ہے. کیسے لوگ ہیں، امت ہیں، امت کہلاتے ہیں لوگ، ہم امت ہیں محمد مصطفیٰ. اور جب سلام بھیجو تو لوگ سلام چھوڑ کے بھاگ جاتے، نماز پڑھتے بھاگ جاتے، سلام نہیں پڑھتے. سلام اللہ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی اسماعیل، سلام علی ابراہیم، سلام علی مریم، سلام علی یحییٰ. قرآن کی آیت کریمہ جس سے اللہ نے پیار کا اظہار فرمایا تو ارشاد فرمایا بے شک ہم نے یحییٰ پہ سلام بھیجا، ابراہیم پہ سلام بھیجا، اسماعیل پہ سلام بھیجا. یہ ساری چیزیں ہیں جو محبت کی علامت ہے، محبت کی انڈیکیٹ ہے، یہ نشانہ ہے کہ اللہ رب کریم اپنے بندوں اور اپنے پیغمبر سے پیار کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو اے ابراہیم تم پر کہ اللہ نے اس آزمائش میں تمہیں کھڑا کیا، تم اس آزمائش میں کھڑے اترے. آج اور ہم سب مل کر اسی واقعات کو دہراتے ہیں جو وادی بنا کے اندر جو قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے طے پائی اور وجود میں آئی، اسی قربانی کی یاد آج ہم مناتے ہیں. آقا کریم جان عالم، جان کائنات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ آج کے دن 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں، جانور کے خون بہانے سے محبوب عمل کوئی نہیں۔ یہاں پہ ایک سوال کا جواب بھی دے دیں۔ دیکھیں چندے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ عیدگاہ کا چندہ ہے، آج مسجد ہے اپنی، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے آپ لوگ اور تیزی کے ساتھ کام کرے، وقت ہو چکا کہ آج لوگ اعتراض کرتے، آبجیکشن لگاتے۔ ایک علی گڑھ کے پروفیسر نے بھی 2006 یا 2007 میں ایک مضمون لکھا تھا، اور 2008 میں میں نے ایک تقریر کی تھی اپنے گھر گاؤں میں، اور اسی پروفیسر کے مضمون کے پس منظر کیا لکھا اس نے؟ کیا فائدہ، مسلمان ہے لیکن پروفیسر کا پروفیسر ہے، دماغ پاگل ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم جیسا تحقیق کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا دولت مند بنو، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، عالم بنے، سب کچھ بنو، اسلام کی ہدایت کے ساتھ اگر تم ہو تو یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر اسلام کی ہدایت نہیں اور تم علم میں پہاڑ ہو جاؤ، تمہارا رزق پوری دنیا میں ہلچل مچا دے، تم کسی کام کے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا علی ما ہداکم، اس بنیاد پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا کی۔ یہ بڑی چیز ہے، اسلام کی ہدایت۔ دولت مند ہے، ہدایت نہیں، کس کام کی دولت؟ حکومت میں ہے، ہدایت نہیں اسلام کی، کس کام کی حکومت؟ ہم صاحب اولاد ہیں، اولاد ہے میرے پاس لیکن ہدایت نہیں، کس کام کی اولاد؟ ہمارے پاس اچھی نوکری، اچھی جاب ہے، اچھی ملازمت ہے، ہم اچھا کھا پی رہے ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، آسائش کے سارے سامان، ہدایت نہیں اسلام کی، کس کام کی؟ ہم کامیابی نہیں پا سکتے اگر اسلام کی ہدایت ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو لکھا قربانی کرنے کی کیا ضرورت؟ اتنے خون بہانے کی اس دھاور سے کہیں، اس گدھو لذی سے، اور ایسی سوچ رکھنے والے تمام ان لوگوں سے کہہ رہا، جن جن جانوروں کی قربانی اہل ایمان اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے، 1400 برس سے تو اہل ایمان کرتے چلے آئے، اس سے پہلے بھی ہر قوم میں قربانی رہی، قرآن نے بیان کی ہر قوم میں قربانی رہی ہے۔ ہم یہ قوم، یہ امت 1400 برس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کرتے چلی جاتی ہے۔ جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے، لاکھوں لاکھ جانور کرتے ہیں، کیا اس جانور میں کبھی کمی پائی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی سال ایسا آیا جانور شارٹ کر گیا، جانور ہی نہیں مل پا رہے، ایسا کبھی آیا نہیں۔ جو جانور اور جس قسم کا جانور رضائے مولا کی خاطر اس کی راہ میں دیا جاتا ہے، وہ حلال وہ جانور ہے جس میں اللہ برکتیں عطا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کتے نہیں کاٹے جاتے، گھوڑے نہیں کاٹے جاتے، گدھے نہیں کاٹے جاتے، لیکن نہیں کاٹنے کے باوجود بھی ان چیزوں کی وہ پیداوار نہیں ہے جو کٹنے والے جانوروں کی پیداوار ہے۔ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ کائنات کا خالق و مالک کائنات کو کیسے چلا رہا ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں۔ اب اگر یہ چھوٹ جائے، سوال کرنے والے کیا کیا سوال کرتے ہیں، اس لیے ان جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی طرف ہمیں نہیں جانا۔ مومن اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی کائنات ہے، وہ کیسے چلا رہا ہے، کیسے چلائے گا، وہ بہتر جانتا، ہمیں اس میں چوچلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے یہ قربانی اس ہزارہ برس وادی مینا میں آنے والے واقعات کی یادگار ہے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر کے دنیا کو سبق دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے جو بیٹے اتنے دعاؤں کے بعد ملے، اگر اسے بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کرنا، اگر جان دینی پڑے تو جان دے گا، کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ اور ایک بات جانے، جتنے بھی اسلام کی تاریخ میں آئے لوگوں نے قربانیاں پیش کی، نہایت سادہ اور رنگی ہے داستان حرم۔ حضرت اقبال کا شعر ہے، نہایت سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل تو انتہا ہے حسین۔ 10 تاریخ یہ بھی اور آنے والا مہینہ 10 محرم کا وہ بھی، وہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ جب باپ راضی ہوئے، بیٹے راضی ہوئے تو اللہ نے ان کی جگہ دنیا بھیجا، لیکن نبی کا نواسہ وہ ہے کہ یہی 10 تاریخ ہے، کامن ہے تاریخ،
ایک سال کی ابتدا ہے اس ماہ سے، ایک سال کی انتہا ہے اس ماہ سے، یہ بھی تاریخ 10 ہے، وہ بھی تاریخ 10 ہے۔ لیکن نبی کا نواسا جب رب کی رضا کے لیے کٹانے پہ آتا تو صرف اپنے ایک بیٹے کی جان نہیں دیتا، بلکہ 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے تپتے ریت میں 3 دن پیاسا رہ کر کے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا۔ یہ صرف بتانا یہ ہے رب کی رضا کے لیے جان دینی پڑے، جان دینا، مال دینا پڑے، مال دینا، اگر اپنی جان بھی جائے تو جانے دینا اللہ کی رضا حاصل۔ مومن تیار رہے، مسلمان تیار رہے، قربانی اسے ہر وقت اس بات کے لیے باور کراتی ہے، تیار کرتی ہے۔ تم پریپیئرڈ تیار رہو ہر وقت اس بات کے لیے، کبھی بھی کسی بھی وقت تمہاری جان اسلام کی بلندی کے لیے مانگی جا سکتی ہے۔ ہماری جان حاضر ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے میری جان، میری اولاد، میری نسلوں کی جان حاضر ہے، اور قربانی ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی درس دیتا ہے۔ جو بھی قربانی کر رہے ہیں انہیں ایک بات پھر بتا دیں، قربانی میں آپ نیت خالص رکھیں، کوئی گوشت کی نیت نہیں، دکھاوا نہیں، صرف تقرب مولا، تقرب خداوند، اللہ کا تقرب، اس کی قربت، اس کی رضا، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی قربانی نہیں، قربانی کرو۔ اور پھر میں نے کل جمعہ میں کہا تھا جو صاحب نصاب ہے وہ کرتے ہیں، قربانی کی فضیلت اگر تمہیں پتہ چل جائے تو لوگ سال بھر پیسے جمع کر کے رکھیں کہ ہم صاحب نصاب نہ بھی ہوں گے تو کریں گے، وہ اجر وہ ثواب ہے۔ اس لیے جو قربانی کریں گے تو وہ بالکل نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عیدگاہ میں آئی ہوئی اس بیٹھک کو، نشست کو قبول کرے۔ ہم جو سجدے کریں گے، سجدہ شکر ادا کریں گے عید قربا کے ملنے پر۔ یہ عید الاضحیٰ کی نماز کیا ہے؟ یہ شکرانے کی نماز ہے جو کہ واجب ہے۔ اس بڑی عید کے ملنے پر بندے شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کا سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شکرانے کے سجدے کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، قبول فرمائے، اور جو بھائی قربانی کر رہے ہیں، جو حج کے لیے روانہ ہے، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ نماز کھڑی ہوگی۔ نماز کی نیت سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، اور نیت کس طرح کرنی ہے وہ بھی ہمیشہ بتاتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے، زائد 6 تکبیروں کے، اور پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد پہلی تکبیر ہوگی تو پہلی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیر ہوگی، 3 میں سے 2 میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے باندھ دیں۔ قرات ہوگی، پھر رکوع ہوں گے، سجدے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہو جائے گی، اس قرات کے بعد امام صاحب 4 تکبیر